السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدارس کو نقصان پہنچانے والی کوششوں کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مسلمانوں کی دینی و ملی تنظیموں اور دینی مدارس کے ذمہ داران کا مشترکہ بیان۔ دوستو، اس اہم رپورٹ کو آپ سن اور دیکھ رہے ہیں محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ ویڈیو کے نیچے جوائن والے آپشن پر بھی کلک کیجئے اور تھینک والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سپورٹ ضرور کریں۔ ہم خادمین ملت ریاست اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور دیگر ریاستوں میں مختلف حیلوں اور بہانوں سے دینی مدارس کی حیثیت و شناخت کو کم کرنے، انہیں بند کرنے اور نقصان پہنچانے کی کوششوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس کی طرف سے دینی مدارس کے تعلق سے ریاستی حکومتوں کو دی جانے والی ہدایت سراسر غلط، غیر قانونی اور کمیشن کے حدود اور دائرہ کار سے متجاوز ہے۔ اس پر ریاست اتر پردیش کے چیف سیکریٹری کی طرف سے مدارس کا سروے کر کے ضلعی حکام کو ہدایت دی گئی ہے کہ غیر منظور شدہ مدارس کے طلباء کو سرکاری اسکولوں میں منتقل کر دیا جائے۔ 8449 غیر منظور شدہ مدارس کی فہرست بھی شائع کی گئی ہے، جس میں دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم ندوۃ العلماء، مظاہر العلوم سہارنپور، جامعہ سلفیہ بنارس، جامعہ اشرفیہ مبارک پور، مدرسۃ الاصلاح سرائے میر، جامعۃ الفلاح بلیار گنج، اعظم گڑھ جیسے بڑے اور قدیم مدارس شامل بھی ہیں۔ ضلع مجسٹریٹوں کی طرف سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ان میں زیر تعلیم بچوں کو سرکاری اسکولوں میں منتقل کر دیا جائے۔ چیف سیکریٹری کا یہ سرکلر اور ضلعی حکام کا دباؤ غلط اور غیر قانونی ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے ان مدارس میں زیر تعلیم غیر مسلم طلباء کو نکال کر سرکاری اسکولوں میں منتقل کر دیا ہے۔ یہ بھی غلط اور ان کے ذاتی اختیار کے حق پر حملہ ہے۔ مسلم طلباء پر بھی دباؤ بنایا جا رہا ہے کہ وہ RTA ایکٹ کے مطابق بیسک تعلیم حاصل کریں۔ مدارس کی منتظمہ کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ ایسا نہ کرنے پر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اسی طرح مدھیہ پردیش حکومت ایک قدم آگے بڑھ کر مدارس کے بچوں کو روزانہ ہاتھ جوڑ کر سرسوتی وندنا پڑھنے پر مجبور کر رہی ہے۔ ہم مسلمانوں کے دینی و ملی جماعتوں اور دینی مدارس و جامعات کے ذمہ داران یہ واضح کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ دستور کی دفعہ 30(1) کے تحت اقلیتوں کو اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے اور ان کا انتظام و انصرام کرنے کا بنیادی حق حاصل ہے۔ اسی طرح RTE ایکٹ نے بھی وضاحت کے ساتھ مدارس کو مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ مدارس عربیہ کروڑوں بچوں کو کھانے اور رہنے کی سہولتوں کے ساتھ مفت معیاری تعلیم دیتے ہیں اور برسوں سے تعلیمی طور پر پسماندہ سمجھے جانے والے مسلم معاشرے میں تعلیم کے فروغ کی خاموشی اور کامیاب کوشش کر رہے ہیں۔ ان مدارس نے اور ان کے فارغین نے ملک کی آزادی میں نمایاں کردار ادا کیا ہے اور آزادی کے بعد ملک کی تعمیر و ترقی میں بھی اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ چیف سیکریٹری کا یہ اچانک اور یک طرفہ اقدام مدارس کے اس کے قدیم اور مستحکم نظام میں انتشار پیدا کرنے کی ناروا کوشش ہے، جس سے لاکھوں بچوں کا تعلیمی نقصان ہوگا اور ان پر نامناسب ذہنی و نفسیاتی دباؤ پڑے گا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ریاستی انتظامیہ اپنی ان غیر قانونی، غیر اخلاقی اور ظالمانہ کوششوں سے باز آئے اور بچوں کے مستقبل سے کھلواڑ نہ کرے۔ ریاستی حکومتوں کی اس اقلیت دشمن پالیسی کو تبدیل کرانے کے لیے تمام ممکنہ قانونی اور جمہوری راستے اختیار کیے جائیں گے۔ ناظرین و سامعین، یہ بیان جاری کیا گیا ہے مسلمانوں کی تمام تنظیموں کی جانب سے اور اس پر دستخط کرنے والی شخصیت ہیں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، مولانا سید ارشد مدنی، نائب صدر بورڈ و صدر جمعیت علماء ہند، مولانا ڈاکٹر سید محمد علی نقوی، نائب صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، جناب سید سعادت اللہ حسینی، نائب صدر بورڈ و امیر جماعت اسلامی ہند، مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی، نائب صدر بورڈ و امیر جمعیت اہل حدیث، مولانا محمد فضل الرحیم مجددی، جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، مولانا سید محمود مدنی، صدر جمعیت علماء ہند، مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی، سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی، سیکریٹری بورڈ و امیر شریعت بہار اڑیسہ جھارکھنڈ، مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی، سیکریٹری بورڈ و ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ، مولانا ڈاکٹر یاسین علی عثمانی، سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی، محتمم دارالعلوم دیوبند، مولانا عبداللہ سعود سلفی، جنرل سیکریٹری جامعہ سلفیہ بنارس، مولانا محمد ادریس بستوی، نائب ناظم جامعہ اشرفیہ مبارک پور، مفتی محمد صالح مظاہری، امین عام مظاہر العلوم سہارنپور، ٹی عارف علی شیخ الجامعہ جامعۃ الفلاح بلریا گنج۔
مولانا محمد سفیان قاسمی محتم وقف دارالعلوم دیوبند، مولانا محمد سعیدی مظاہری ناظم جامعہ مظاہر العلوم وقف سہارنپور، ڈاکٹر فخر الاسلام اصلاحی ناظم مدرسۃ الاصلاح سرائے میر اعظم گڑھ۔ اور اس بیان کو جاری کیا ہے ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاسی، ترجمان آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے۔ ناظرین و سامعین، آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے تمام دوست و احباب کے پاس تمام گروپوں میں شیئر ضرور فرمائیں اور اس پیغام کو عام کیا جائے، اور آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ اس چینل کو سپورٹ کریں۔ نیچے جوائن والے آپشن پر کلک کریں یا تھینک والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سپورٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔